السلام علیکم ویورز. ایک دفعہ میں اپنے بزرگوں کی خدمت میں حاضر ہوا. یوں ہی گفتگو کے دوران میرے بزرگ کہنے لگے کہ ایک دفعہ حضرت رابعہ بصری رحمۃ اللہ علیہ بہت اعلیٰ درجے کی درویش تھی. صوفیاء کرام میں بہت مشہور ہیں. جو تصوف کو سمجھتے ہیں، جانتے ہیں، وہ رابعہ بصری کے نام سے ضرور واقف ہوں گے. ان کو آدھا قلندر بھی کہا جاتا ہے. قلندر تصوف میں ایک خاص لیول ہے، کم ہی لوگوں کو نصیب ہوتا ہے. کہتے ہیں کہ دنیا میں 2.5 قلندر ہیں. ایک حضرت لال شہباز قلندر، دوسرا بو علی قلندر، اور یہ چونکہ عورت ہونے کے ناطے ان کو ہاف قلندر کنسیڈر کیا جاتا ہے عرف عام میں. آپ فرمانے لگے کہ ایک دفعہ صبح کا ٹائم تھا تو رابعہ بصری بیٹھی ہوئی تھی، تو ان کے آس پاس پرندے چہک رہے تھے. وہ گویا آپس میں کھیل رہے تھے، حضرت رابعہ بصری سے کھیل رہے تھے. کوئی ان کے سر پر بیٹھ جاتا، کوئی کندھے پہ بیٹھ جاتا، کوئی ہاتھ پہ آ کے بیٹھ جاتا، کوئی پاؤں پہ بیٹھ جاتا، پھر اڑتا. آپ بھی خوشی سے ان سے کھیل رہی تھی. تو وہاں سے حضرت حسن بصری کا گزر ہوا. حضرت حسن بصری بھی اپنے وقت کے نابغہ روزگار ہستی تھے، درویش آدمی تھے، ولی اللہ تھے، نیک پاک صاف لوگوں میں سے ان کا شمار ہوتا. وہ گزر رہے تھے تو انہوں نے دیکھا یہ منظر کہ یہ پرندے اور رابعہ بصری بیٹھے آپس میں جیسے فرینڈ ہوں، دوست ہوں، چہچہا رہے ہیں، ایک دوسرے کے ساتھ کھیل رہے ہیں، اٹکیلیاں کر رہے ہیں. تو ان کو دیکھ کر بڑی حیرت بھی ہوئی، تو بڑا محظوظ بھی ہوئے. ان کے دل میں یہ خیال آیا یہ کیسے یہ پرندے اس کے ساتھ کھیل رہے ہیں، ان کو کوئی ڈر نہیں، کوئی خوف نہیں. تو آپ حضرت رابعہ بصری کے پاس چلے گئے. جب آپ ان کے پاس گئے تو سارے پرندے جلدی سے اڑ گئے اور دور جا کر درختوں کی ٹہنیوں میں پر جا کر بیٹھ گئے. حضرت حسن بصری بہت حیران ہوئے کہ ابھی تو یہ کھیل رہے تھے، میں آیا ہوں تو یہ اڑ گئے. بڑی عجیب بات. تو حضرت حسن بصری نے حضرت رابعہ بصری سے کہا کہ ابھی تو یہ پرندے آپ کے ساتھ بڑی خوشی سے کھیل رہے تھے، چہچہا رہے تھے، آپ بھی ان کے ساتھ اسی خوشی اور مزے سے انجوائے کر رہی تھی. تو میرے آنے کی دیر ہے، یہ پرندے اڑ گئے، یہ کیا وجہ ہوئی؟ حالانکہ میں بھی ولی اللہ ہوں، درویش ہوں، مجھے بھی ولایت ملی ہے. آپ بھی چونکہ ولی اور درویش ہیں، تو یہ آپ کے ساتھ تو یہ چہچہا رہے تھے، کھیل رہے تھے، انجوائے کر رہے تھے، یہ میرے آتے ہی اڑ کیوں گئے؟ تو آپ فرمانے لگی کہ حسن بصری، کیا تم گوشت رغبت کے ساتھ کھاتے ہو، شوق سے کھاتے ہو؟
میں نے کہا ہاں میں کھاتا ہوں، ہماری شریعت میں گوشت حلال ہے، تو اس میں کیا مذائقہ ہے؟ وہ کہنے لگی مجھے شریعت پہ اعتراض نہیں ہے، لیکن گوشت کی طرف رغبت جو ہے وہ ان پرندوں کو بری لگی۔ تو وہ کہنے لگے ان پرندوں کو کیا بری لگی اس میں سے کہ میں گوشت رغبت سے کھاتا ہوں؟ ان پرندوں کا اس بات سے کیا لینا دینا؟ تو حضرت رابعہ بصری نے جواب دیا کہ ان پرندوں کو تم میں سے درندگی کی بو اور سمیل آتی، تمہارے اندر انہوں نے اپنے خون کی سمیل محسوس کی ہے اور وہ ڈر کے تم سے دور چلی گئی۔ یہ بات ان کو مجھ میں نظر نہیں آتی، ان کو مجھ سے کوئی خطرہ نہیں ہے۔ یہ پرندے اس کے ہاتھ پر آ کر بیٹھتے ہیں جس کا ان کو یقین ہوتا ہے کہ یہ ہم کو پکڑیں گے نہیں، ہمیں قید نہیں کر لیں گے، ہمیں ذبح کر کے کھا نہیں جائیں گے، ہم ان کی درندگی کا شکار نہیں ہوں گے۔ ان کو جس انسان کے اندر یہ چیزیں محسوس ہوں تو خود بخود یہ اس کے آس پاس چہچہانے لگتے ہیں۔ بہت ڈیلیکیٹ بات ہے۔ ہم جو کچھ کھاتے ہیں، ہم جو کچھ پیتے ہیں، ہم جو کچھ سوچتے ہیں، جو کچھ فیل کرتے ہیں، جیسا بیہیو کرتے ہیں، اس کائنات پر اس کے اثرات مرتب ہوتے ہیں، اور اسی طرح یہ کائنات جو ہے یہ رسپونڈ کرتی ہے۔ اگر آپ پرامن رہنا چاہتے ہیں، پرسکون رہنا چاہتے ہیں، ہر جاندار اور بے جان چیز جو بھی اس کائنات اور اس دنیا میں ہے اس کے ساتھ ہم آہنگی کے ساتھ زندگی گزارنا چاہتے ہیں، تو ہمیں اپنے آپ کو ان سب چیزوں کے لیے قابل قبول بنانا ہوگا۔ ہمیں درندگی سے دور ہونا ہوگا۔ ہماری سوچ میں، ہمارے کردار میں، ہمارے اٹھنے بیٹھنے میں، ہم جو کچھ بھی سوچتے ہیں، محسوس کرتے ہیں، کرتے ہیں، بولتے ہیں، چلتے ہیں، ہماری سوچ کی وجہ سے ایک خاص قسم کی لہریں نکلتی ہیں جس سے جو چیزیں ان لہروں کے موافق ہوتی ہیں وہ اس سے جا کر میچ ہو جاتی ہے۔
ہم جنس بہم جنس کند پرواز، کبوتر با کبوتر، باز با باز۔ اسی وجہ سے کبوتر کبوتروں میں جا ملتے ہیں، باز بازوں میں جا ملتے ہیں، شیر شیروں میں، گیدڑ گیدڑوں میں، اور کتے کتوں میں جا کر ضم ہو جاتے ہیں۔ ہمیں اپنا راستہ متعین کرنا ہے کہ ہم نے کہاں جانا ہے، کس قبرستان میں دفن ہونا ہے۔ جانوروں درندوں کے قبرستان میں، یا شرفا اور پاک لوگوں کے قبرستان میں۔ سوچئے گا، غور کیجئے گا، اپنی سوچ اور اپنے خیال اور اپنے کردار تک کو پاک صاف کرنا پڑتا ہے۔ آپ جتنے پاک ہوں گے اتنا ہی پاک دیکھ سکیں گے، اتنا ہی اس پاک ہستی کے قریب ہوتے چلے جائیں گے۔ پاک کو پاک ہی دیکھتا ہے۔ حضرت علی کرم اللہ وجہ انہوں نے کہا تھا کہ مومن وہ نہیں جس کی محفلیں پاک ہیں، جو محفل میں بڑی نیک پاک گفتگو کرتا ہے، نمازیں پڑھتا ہے، روزے، جس کی محفلیں پاک ہیں، وہ مومن نہیں ہے۔ مومن وہ ہے جس کی تنہائیاں پاک ہیں، جو تنہائی میں بھی جب کوئی نہیں دیکھ رہا، اکیلا خود سوچ رہا ہے، اس کی سوچ تک پاک ہے، وہ مومن ہے، وہ پاک صاف اعلیٰ و عرفہ ہستی کہلانے کے لائق ہے۔ میرے ساتھ رہنے کا بہت بہت شکریہ۔ میرے چینل کو سبسکرائب کرنا مت بھولیے گا۔ میرا فیس بک کا پیج نگاہ NIGAH، اس کو بھی لائک اور شیئر کیجیے گا۔ آپ کا بہت بہت شکریہ۔